السلام على الحسين. اپنا جہاد جب شروع کیا تو پہلے علی اکبر کو بلایا. مجلس کے شروع میں ایک جملہ آ گیا تھا کہ اذان دوسروں کے سامنے حقیقت بیان کرنے کا نماز سے بہتر اذان، یہ نماز سے افضل. نماز اپنوں کے درمیان ہوتی، اذان ہر اس آدمی تک پہنچتی ہے جس کے کان ہیں. رسول نے مدینے کی مسجد میں نماز خود پڑھائی، اذان بلال سے دلوائی. اور حسین نے کربلا کے میدان میں عاشور کی صبح جب اتمام حجت کرنا چاہیے. میرے مولا کا ایک ریگولر مؤذن ہے مسروق ابن حجاج، یہ ریگولر مؤذن ہے، روزانہ یہی اذان دیتا ہے ہر نماز کے لیے. عاشور کی صبح کا وقت آیا، علی نے روک دیا. آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا اکبر اذان دے گا. اپنوں کو بھی پتا چل جائے کہ نماز کتنی اہم. کیسا ہی مومن کیوں نہ ہو، سب چیزیں بھول جائے گا، عاشور کبھی نہیں بھول سکتا. اور جب عاشور یاد آئے گی تو عاشور کا آغاز ہوتا ہے اکبر کی اذان سے، اور غیروں کو بھی یاد دلائے، کیونکہ غیروں سے مطلب پسار سعد کی اس فوج میں کتنے ہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھے ہوئے. اب یہاں خالی اکبر کی اذان نہ رہی، اکبر کی آواز بھی اور اکبر کا چہرہ بھی. ایک حجت بنا رہے ہیں اسے. دیکھو اکبر اذان دے رہے ہیں، تم اذان سنو گے تمہیں لگے گا رسول اللہ خود آ کے اذان دے رہے، اور تم چوک کے دیکھو گے یہ رسول کہاں آ گئے تو چہرہ بھی تمہیں ایسا لگے گا رسول خدا خود کھڑے. دیکھیے آواز پہلے اپنی جانب کھینچتی. نابینا صحابی تھا، بازار کوفہ میں چوک کے کہا تھا نا، علی کو تو 20 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، آج علی دوبارہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں؟ ارے کس نے بتایا کہ یہ جو ابھی میں خطبہ سن رہا ہوں یہ تو بالکل علی جیسا خطبہ. وہ نابینا تھا، خالی آواز نے کھینچا. اکبر تو اذان دے رہے ہیں تو آواز بھی رسول اللہ کی ہے اور چہرہ بھی رسول اللہ. ابھی بھی یاد کر لو کس کے خلاف میدان میں آئے ہو. اور عجیب بیٹا ہے اکبر حسین کی. 3-4 ایسی چیزیں کربلا میں اکبر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں جو کسی اور شہید کے لیے ہم نے نہیں سنی. پہلا جملہ، اکبر کربلا کا واحد شہید تھا کہ جب رخصتی کے بعد خیمے سے نکل رہا تھا تو بار بار پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا. عمر سعد کا لشکر کہتا ہے کہ ہم نے اتنی تاخیر کسی اور شہید کی رخصتی میں نہیں دیکھی. یہ اکبر کربلا کا واحد شہید. جب یہ جا رہا تھا تو اس کا بوڑھا باپ اس کی سواری کے پیچھے پیدل چل رہا تھا. کیونکہ سارے جملے ابھی مصائب میں آنے والے. اکبر کربلا کا واحد شہید ہے کہ جب اکبر مارا گیا تو حسین نے پسر سعد کو دیکھ کے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے اور تیری نسل کو منقطع کرے. واقعا شبیہ رسول اکبر، اور ایسا حسین کا بیٹا جو بیٹا حسین کا ہے، ساری زندگی اس کو پالا زینب کبریٰ نے. جناب زینب کی شادی کے بعد طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی. جب سجاد پیدا ہوئے تو سجاد تو امام وقت ہے اور امامت کو کسی پرورش کی ضرورت نہیں. جب حسین کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا علی اکبر، زینب نے آ کے درخواست کی تھی کہ بھیا تو ویسے ہی صاحب اولاد ہو چکا، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اکبر مجھے مل جائے؟ حسین نے مسکرا کے کہا تھا زینب یہ اکبر تیرا. اگر کہ بھائی اور بہن کا مکان اس طرح دیوار ملا کہ گھر کے اندر سے ہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنے کا راستہ ہے، مگر اکبر کو اس طرح زینب لے کے آئی کہ اب اکبر کو زینب پال رہی ہیں، اکبر کی غذا کا انتظام زینب کر رہی ہیں، اکبر کے لباس کا انتظام زینب کر رہی ہیں. اکبر جب اس منزل پر آئے کہ قرآن شروع ہوتا ہے تو زینب ان کی استاد ہے. غرض یہ کہ سارے مدینے میں مشہور ہے اکبر زینب کا بیٹا. اور ایسی بھوپی سے آخری رخصت لینا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آج
آپ کو کئی جگہ مجالس میں جانا ہے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں، لیکن مسائل بہرحال پورے پڑھوں گا۔ تاریخ کربلا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہدائے بنی ہاشم میں، دیکھیں پہلے تو اصحاب امام کی شہادتیں ہوں، جب بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلا شہید کون؟ بہت سارے مرثیوں میں یہ ہے اور کچھ علماء نے لکھا بھی ہے کہ اکبر عباس کے بھی بعد شہید ہوئے، چنانچہ عباس کے سرانے جب آقا آئے تو اکبر ساتھ آئے، لیکن علماء کی اکثریت کا یہ کہنا، اور یہ اختلافی روایتوں سے آپ کنفیوز نہ ہو، مارے عباس بھی گئے، مارے اکبر بھی گئے۔ جناب علی اکبر کی زیارت کا ایک جملہ ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم۔ آج دنیا بھر کے زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں، جب آقا حسین کی زیارت کے بعد پائیں علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہی جملہ کہتے ہیں، سلام آپ پر جو نسل رسول کے پہلے شہید ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے، اور بہرحال ترتیب کو چھوڑ دیجیے، جب باری آ گئی شہدائے بنی ہاشم کی، حسین نے سب سے پہلے اکبر کو دیکھا، اکبر بیٹا پہلے تمہیں مقتل میں جانا، پہلے حسین کا بیٹا مارا جائے گا، پھر بھائیوں کی اولاد کی باری آئے گی، پھر بہنوں کی اولاد کی باری آئے گی۔ اکبر وہ تو کب سے تیار تھے، کہا بابا میں تو کتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے مقتل میں جانے کی بات کہیں۔ یہ کہے کہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، حسین نے روک دیا، حیدر کرار کا پوتا ہے، شیر خدا کا وارث ہے، 30,000 کا لشکر اکبر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر حسین نے روک دیا۔ کہ اکبر بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے۔ کہ ٹھیک ہے وہ میں نے کہا، لیکن تمہیں جا کے پہلے اپنی پھوپھی اور ماں کو بھی الوداع کہنا، اس کے بعد مقتل جانا۔ وہ یاد رکھیے عزاداروں، اکبر کے لیے 30,000 کی فوج کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھوپھی زینب سے یہ کہنا، پھوپھی اماں اب اکبر مرنے جا رہا، ماں ام لیلا سے یہ کہنا۔ بعد کربلا جب سیلانیوں کا لٹا قافلہ ملک شام میں وہاں پہنچا تھا جہاں عیسائیوں کی بستی تھی نا، تو ایک عیسائی عورت نے اکبر کے کٹے سر کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہے۔ اور لیلا نے چونک کے سوال کیا تھا، اس جوان کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی؟ کہا ہم سے 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، تو اگر ماں زندہ ہوگی آخر کس طرح سے اپنے جوان کی شہادت دیکھی ہوگی؟ غیر رو دی اکبر کو دیکھ کر۔ تو اکبر کو بھی پتا ہے 30,000 کی فوج کوئی مسئلہ نہیں، ماں سے کیسے کہیں ماں لیلا اب اپنے اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک بار پریشانی کے عالم میں ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے، وہاں کوئی اور ہی منظر دیکھا۔ ظہرین کی نماز تو اس وقت پڑھا دی گئی تھی جب اصحاب امام بھی زندہ تھے، کافی دیر ہو گئی، دیکھا میری ماں مصلی بچھائے بیٹھی اور قبلہ رخ بیٹھی۔ گھبرا کے کہا ماں یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ کہا بیٹا تجھے پتا ہے نا کہ اس ظالم سے میرا رشتہ، یزید فرسٹ کزن تھا ام لیلا کا، میں پریشان ہوں ایسا نہ ہو میرا 18 سال کا اکبر مقتل میں اس کے قدم پیچھے ہٹ جائیں، تو لوگ کہیں گے حسین کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا یہ لیلا کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکر کا سجدہ کروں، یہ تو میں شکرانے کی نماز کے لیے انتظار کر رہی ہوں۔ اکبر نے مسکرا کے کہا اماں میرے کتنے بڑے مسئلے کو تو نے حل کر دیا، میں تو سوچتا آیا تھا ماں سے کیسے کہوں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے کیا پتا تھا میری ماں مصلی بچھا کر میرے لاشے کا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کو خدا حافظ کہہ کے نکلے۔ عراق کے ایک بہت ہی مشہور خطیب ہے مرحوم عبدالرزاق المکرم، ان کی کتاب مقتل حسین کا فقرہ۔ اب پریشان ہے کہ چلیں یہ تو ماں تھی، پھوپھی جو ماں سے زیادہ مہربان، زینب سے کیسے الوداع لوں؟ زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ پھوپھی اماں زمین پر بیٹھی، اکبر بھی جا کے بڑے پیار کے عالم میں پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے بالوں سے کنگھی کرنا شروع کر دی بالوں۔ اکبر نے کہا پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ مجھے پیش آیا ہے، جواب لینے آپ کے پاس آیا۔ زینب گھبرا گئی، بیٹا یہ وقت کوئی مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہے، ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جو پوچھا ہے آپ سے ہی پوچھا، اور اس مسئلے کا جواب بھی آپ ہی دیجیے گا۔ اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بلند ہے؟ ماں کا نام سننا تھا، بے چین ہو کر زینب زمین سے کھڑی ہوگی۔
اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کے کیسی بات کر رہا؟ کہاں شہزادی فاطمہ، کہاں میں ان کی ایک ادنا کنیز؟ یہ کیا سوال تو نے کر لیا؟ کہا کہ اماں اگر واقعاً دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو آج ایک کام تو کرے، دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ یہ فقرہ ہے مقتل کا۔ زینب نے گھبرا کے اکبر کو دیکھا، اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے یہ پتا چلتا کہ میرا اکبر مرنے جا رہا ہے تو شاید میں بھی مر جاتی، لیکن تو نے اس طرح کا، جا اکبر میں نے اماں فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا، خدا حافظ۔ اب فوج یزید کی وہ رپورٹنگ آ گئی کہ اکبر باہر نکلے اور مقتل جانا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، لشکر یزید دیکھ رہا ہے، پردہ اٹھتا ہے، پردہ گرتا ہے، پھر پردہ اٹھتا ہے، پھر پردہ گرتا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی باہر آنے والا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی رک جاتا۔ ہوا کیا؟ جب بھی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے، کوئی پھوپھی آ کے گلے سے لگاتی ہے، اکبر بیٹا ایک بار اور اپنے چہرے کی زیارت کرا لو، ایک بار تیری پھوپھی اور تیرا چہرہ دیکھ لے، ایک بار تیری بہن اور تیری زیارت کر لے۔ یہاں تک کہ آقا حسین نے کہا بیویوں راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو دیر ہو رہی۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ ساری بیویوں نے ہٹ کے راستہ دیا، اکبر جانا چاہتے ہیں۔ میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے جیسے ہی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں ایک آواز آخر میں آئی، اکبر سب سے مل لیے، ہم سے تو ملتے جاؤ۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید الساجدین اپنی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بستر پہ بیٹھا۔ اکبر بھیا کیا بھائی سے نہ ملو گے؟ ارے میرا اکبر آگے بڑھا، بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اکبر کا امتحان شروع ہوا، آخر میں نکلے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل چلے۔ اکبر کی سواری آگے بڑھ رہی، اکبر کو ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بوڑھا بابا پیدل میری سواری کے پیچھے آ رہا، اور اس طرح آ رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حسین اپنی رفتار کو بڑھا رہے۔ اکبر نے گھوڑا روک دیا، ہاتھوں کو جوڑا، کا بابا اگر آپ اس طرح میرے پیچھے آئے تو میں تو مقتل نہ جا سکوں گا۔ عجیب جملہ حسین نے کہا، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے مقتل جاؤں؟ حسین نے کہا اچھا میں ٹھہر جاتا ہوں، اندازہ کریں شیر خدا کے پوتے کا کیسا جہاد ہوگا، تفصیلات کا وقت آج نہیں ہے، بس اتنی سی بات۔ حسین نے کہا اکبر میں رک جاتا ہوں، اور حسین قریب میں ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب ایک عجیب منظر بن گیا، بس عزاداروں یہی اکبر کے مصائب کا اختتام ہے۔ اکبر گھوڑے پر بیٹھے، حسین ٹیلے پر بیٹھے، زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے وہاں کھڑی ہو گئی، اور لیلا مصلی پہ جا کے نماز شکرانہ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب ایک عجیب منظر بنا، اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہے، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، شیر خدا کے پوتے کا جہاد مکمل ہوا، اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے مصلی میں گری، شکرن للہ آج میری کمائی کام آئی۔ اور حسین ٹیلے سے گرے، سنبھلے، کھڑے ہوئے، آواز دی ادعونی یا بنیا، بیٹا تیرے باپ کو اب نظر آنا بند ہو گیا ہے، کچھ دیر کے لیے بینائی کام نہیں کر رہی، بیٹا مجھے پکار تاکہ آواز سن کے باپ تیرے قریب آئے۔ اکبر نے آواز دی الیہ الیہ، بابا میری طرف آئیے۔ حسین آگے بڑھے، اکبر کے قریب پہنچے، جوان بیٹا زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک بار دیکھا اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں۔ حسین قریب پہنچے، میں مسائب کو مختصر کر رہا ہوں، حسین قریب پہنچے، ایک مرتبہ کا اکبر میں تجھے خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھانا چاہا۔ ہائے ہائے میرا 60 سال کا ضعیف امام اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، آج حسین سے اکبر نہ اٹھایا گیا۔
دوبارہ کوشش کی، آخر تیسری مرتبہ کا اکبر تم بھی تو اپنے باپ کی مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال لو، بس یہ سننا تھا۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا۔ حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، بابا یہ دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، اتنا سننا تھا۔ ایک بار میرا آقا حسین پیچھے ہٹ گیا۔ اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹا، حسین دیکھے گا۔ بس اکبر نے، حکم امام ہے، حکم امام ہے، اکبر نے دوسرا ہاتھ بھی ہٹایا۔ اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ دیکھا اکبر کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل پیوست ہے۔ حسین نے کہا اکبر بس اتنی سی بات؟ یہ کہے کہ میرا مولا اکبر کے سینے کے قریب اس طرح دو زانو بیٹھا جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اور پھر آگے بڑھے۔ ایک بار برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ میرا دل کیا تھا میں ایک مرتبہ گھبرا کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی سے کربلا میں آئیے، مگر اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو ساتھ لے کے آئیے گا۔ اے خلیل خدا ابراہیم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، باپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، کس طرح برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن ہاں اتنا میرا دل کہتا ہے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، مگر ملک نجف کو ضرور دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بابا یا علی مدد، ہر ایک کی مدد کو آتے، اپنے حسین کی مدد کو آؤ، ارے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا۔ ادھر حسین نے برچھی کا پھل ہلایا، برچھی کلیجے میں تھی، کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، زینب کی آواز آئی بھیا اگر ضرورت ہو تو بہن تیری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ بس حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، آواز دی زینب خیمے سے باہر نہ آنا، ارے تیرے پردے میں میرا اکبر قربان۔ اور مولا تھوڑی دیر کے بعد شام غریبہ آئیے، یہ خیمے جلے، وہ چادریں چھنی، وہ زینب کے بال نامحرم۔ ہائے السلام على الحسين